بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ماہ رجب المرجب کی بہاریں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے مشتق نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس مہینے جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ اب آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے بٹن سبسکرائب پر کلک کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ بصرہ میں ایک نیک خاتون رہا کرتی تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن پہنانا جسے پہن کر میں رجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ بعد ازاں انتقال اس کے بیٹے نے کسی اور کپڑے میں دفنا دیا۔ جب قبرستان سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کی ماں کا کفن گھر میں موجود تھا۔ جب گھبرا کر اس نے ماں کے وصیت کردہ کپڑے تلاش کیے تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اپنا کفن واپس لے لو، ہم نے اس کو اسی کفن میں دفنایا ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی۔ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے۔ رجب المرجب کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ اس مہینے عبادت کرتے ہیں تو اللہ اس کا ثواب بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بیج بونے کا مہینہ۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا، شعبان آبپاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان میں فصل رحمت کیسے کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ رجب توبہ کا مہینہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جب رجب کی پہلی شب یعنی چاند رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے، سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے جو اس میں توبہ کرے۔ رجب کے مہینے میں ایک ہی روزہ رکھ لیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک روز حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ جواب دیا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب دیا، میں نے حضور اکرم کو فرماتے سنا، جو کوئی اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے وہ داخل جنت ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت عرض کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان رحمت نشان کی تصدیق فرمائی۔ ایک روزے کی فضیلت۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ روزہ اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے
تو پھر وہ روزہ اور دن کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے۔ جب کوئی رجب کے ماہ میں اگر ایک ہی روزہ رضائے الہی اور ثواب کے رکھ لے تو وہ روزہ اس کے لیے قبر الہی کو کم کر دیتا ہے اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے، اور زمین بھر سونے سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کا اجر بھی اس کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 15 رجب کے روزے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو کوئی 15 رجب کو روزہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے چاہے داخل ہو۔ سونا خیرات کرنے کا ثواب۔ حدیث مبارکہ میں سے ہے کہ جو کوئی 15 رجب کو 10 بار سورہ فاتحہ پڑھے، جو کوئی 15 رجب کو 10 بار سورہ فاتحہ پڑھے اور اس دوران بات چیت نہ کرے تو گویا اس نے زمینوں کے برابر اللہ عز و جل کی راہ میں سونا خیرات کیا۔ کسی کی مشکل حل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس اعتقاد کے ساتھ کہ رجب کا مہینہ ہے کسی مسلمان کی کوئی چھوٹی مشکل حل کر دے تو اس کے عوض اللہ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو کہ حد نظر تک وسیع ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے 27ویں رجب کو روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال کے روزوں کو ثواب عطا فرمائے گا۔ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ تمام عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اس سال مر جائے گا تو شہید ہوگا۔ رجب میں مشکل حل کرنے کا ثواب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس اعتقاد کے ساتھ کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے کسی مسلمان کی مشکل حل کر دے تو اس کے عوض اللہ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو کہ حد نظر تک وسیع ہوگا۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما۔ وہ پہاڑ بول پڑا، یا روح اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر۔ پہاڑ بولا، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ یک پہاڑ شک ہو گیا اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ باہر تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا، میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہوں۔ میں نے اللہ عز و جل سے یہ دعا فرمائی کی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک تک زندہ رکھے۔ مطلب انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ رکھیے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف حاصل کیجیے گا تاکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کروں۔ الحمدللہ میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ کیا روئے زمین میں کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے ہاں مکرم ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام امتی محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے، وہ سب کو دینے والا ہے۔ کیا اللہ نے ہم پر احسان عظیم نہیں کیا کہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا؟ آپ خود ذرا سوچیں اور غور کریں کہ سب امتوں سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر زیادہ نوازش ہے۔ ایک حضرت کلیم اللہ کے دور کے بزرگ کی خواہش ہی یہ کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا شرف حاصل کرے، اور اللہ کی رحمت کو جب جوش آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا، اے عیسیٰ جو کوئی بھی امت محمدی میں سے ماہ رجب کو روزہ رکھے گا وہ اس بندے سے زیادہ مکرم ہے جس نے 600 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ تو ابھی رجب کا ماہ چل رہا ہے، نیت کر لے اور کم از کم ایک روزہ تو اس ماہ میں ضرور رکھیں۔
اور ہو سکے تو 27 رجب کا روزہ ضرور رکھیں کہ اس کے بارے میں جو فضیلت آئی ہے اللہ سے دعا ہے ہمیں خوب خوب نیکی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رجب کی برکت مہینے کی بدولت آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو تو ایک وظیفہ آپ ہمیشہ کے لیے کریں۔ اس رجب کے مہینے میں کرنے سے آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے 3 لفظ یا باسطو یا فتاح ہو یا کریم ہو، اللہ کے نام یا باسطو یا فتاح ہو یا کریم رات سونے سے پہلے پڑھیں، یا باسطو یا فتاح ہو یا کریم رات سونے سے پہلے پڑھیں۔ انشاءاللہ اگلی صبح آپ کے پاس رزق کی کمی نہیں ہوگی۔